بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 7 کا سبق نمبر 20 پڑھیں گے جس کا نام ہے دعا۔ کل ہم نے اس کی تشریح کی تھی، آج ہم اس کی مشق دیکھیں گے۔ الحمدللہ یہ ہمارا آخری چیپٹر ہے، اس کے بعد یہ ہماری ساری کی ساری بک مکمل ہو جائے گی۔ پھر جو اس کے شروع کے کچھ خلاصے رہ گئے تھے وہ بھی انشاءاللہ میں کل تک اپلوڈ کر دوں گی۔ تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس کا خلاصہ اور اس کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں۔ دعا، جس کا خلاصہ ہے، احمد ندیم قاسمی نے یہ نظم وطن کے لیے دعائیہ انداز میں لکھی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، میرے وطن کو ایسی خوشحالی دے جس سے ایشیا کے تمام ممالک کو فائدہ ہو۔ میرے وطن میں ایسی ہوائیں چلیں جن کی وجہ سے میرے وطن کا نام روشن ہو۔ اس ملک کی شہرت کو نقصان پہنچانے والے عناصر کو دور کر دے۔ اے اللہ، یہاں بارشیں برسا دے جس سے ہمارے ملک کے کھیت لہلہانے لگے۔ گرمی کی شدت سے جو زمین تپ گئی ہے اس پر بارش برسا، اس کی پیاس دور کر دے۔ اس کے مرجھائے ہوئے درختوں پر پتے اور پھل لگا دے۔ میری قوم کا ہر فرد محب وطن ہو جو وطن کی ناموس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دے۔ اے اللہ، زمین کا یہ ٹکڑا تیرے نام سے منسوب ہے۔ تیرے نام پر یہ ملک حاصل کیا ہے، اس لیے اس ملک پر اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا کر اور ہم پر اپنی نعمتوں کی بارش کر دے تاکہ پاکستان کو ترقی اور عروج نصیب ہو، آمین۔ آگے ہم اس کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں اور کچھ یوں ہے: اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو ترقی اور خوشحالی عطا فرمائے، یہاں کے کھیت سرسبز و شاداب اور آباد رہیں۔ ہم نے یہ وطن اللہ تعالیٰ کے نام پر حاصل کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی اس پر کرم کرنے والا ہے، بے شک۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ آئیے ان سب کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، شاعر کس طرح کی ہوا چلنے کی خواہش رکھتا ہے؟ شاعر وطن میں ایسی ہوا چلنے کی خواہش رکھتا ہے جو اس وطن کے چہرے سے گرد کے دبے اتار دے۔ سوال نمبر 2 ہے، شاعر نے جس عبر کی بات کی ہے اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ شاعر نے جس عبر کی بات کی ہے اس کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین باران رحمت سے فیض یاب ہوگی اور اس کے کھیت ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، ہماری قوم کا ہر فرد کیسا ہو؟ ہماری قوم کا ہر فرد ایسا ہو جو اپنی خوشی اپنے وطن کی خوشی پر قربان کر دے۔ سوال نمبر 4، خطہ زمین سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ خطہ زمین سے شاعر کی مراد پاکستان کی سرزمین ہے۔ سوال نمبر 5، معنون کے کیا معنی ہے؟ معنون کے معنی ہے منسوب ہونا، یعنی یہ وطن اللہ کے نام پر لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، کالم ملا کر مصرع مکمل کریں۔ یا رب، میرے وطن میں ایک ایسی ہوا چلا۔ یا رب، وہ ابر بخش کے جو ارض پاک کو۔ میدان جو جل چکے ہیں، بجھا ان کی تشنگی۔ اپنی خوشی وطن کی خوشی پر جو وار دے، دے اس کو اپنی رحمتیں اور بے شمار دے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ یہ الفاظ دیے ہیں اور ہم نے اس کے جملے لکھنے ہیں۔ آئیے ان سب کو دیکھتے ہیں۔ جی، تو سب سے پہلا الفاظ ہے بہار، جس کا جملہ ہے، بہار آتے ہی موسم خوشگوار ہو جاتا ہے۔ آگے ہے ابر، اس کا معنی ہوتا ہے بادل اور اس کا جملہ ہے، آج خوب ابر رحمت برسا۔ نیکسٹ ہے تشنگی اور اس کا معنی ہے خواہش۔ جملہ ہے، بارش سے زمین کی تشنگی بجھ گئی۔ برگو بار، برگ کہتے ہیں پتے کو، بار کہتے ہیں پھل کو۔ بہار آنے پر درختوں پر برگو بار لگ گئے۔ معنون، اس کا معنی ہے کہ نام ہونا۔ یہ وطن اللہ کے نام سے معنون ہے۔ یہ الفاظوں کے ساتھ میں نے معنی بھی اس وجہ سے لکھے ہیں تاکہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ پیش آ رہا ہو تو آپ یہاں سے دیکھ سکیں۔ نیکسٹ سوال نمبر 4 ہے، دی گئی نظم دعا میں شاعر نے اللہ تعالیٰ سے کیا طلب کیا ہے؟ آپس میں گفتگو کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا طلب کیا ہے۔ اور وہ سب سے پہلے مثال ہے جو کہ کہہ رہی ہیں، دی گئی نظم دعا میں شاعر نے اللہ تعالیٰ سے وطن کی خوشحالی، شادابی اور ترقی طلب کی ہے۔ آگے ہیں اشعال، وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ شاعر یہ بھی چاہتا ہے کہ ملک سے ایسے منفی عناصر دور ہو جائیں جو وطن کی ناموس پر دبا ہیں۔ آگے سوال نمبر 5 پر جانے سے پہلے ہم یہ پڑھ لیں
کہ اعراب بدلنے سے نہ صرف الفاظ کا تلفظ بدل جاتا ہے بلکہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر اعراب کی تبدیلی سے ان کے معنی بھی بدل جاتے ہیں، جیسے گرد یعنی دھول مٹی اور گرد یعنی آس پاس۔ اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ زیر زبر سے اس کے معنی بالکل ہی چینج ہو چکے ہیں۔ اسی طرح یہ الفاظ ہیں اور اس کے معنی ہیں۔ اب دکھنے میں تو یہ بھی ہے کرن اور یہ ہے کرن۔ اب یہ والا جون سا ہے کرن، اس کا معنی ہوتا ہے شعاع، اور یہ جو ہے کرن، اس کا معنی ہے دوپٹے کی لیس۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ زیر زبر سے ہی اس کے معنی میں تبدیلی آ چکی ہے۔ یہ ہے ملک، اس کا معنی ہوتا ہے وطن، ملک فرشتہ، حسن خوبصورتی، حسن اچھا، جگ ہمیشہ، جگ وطن، حکم فرمان، حک حکومت۔ امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے ہیں جی سابقے اور لاحقے۔ یہ ہم پہلے بھی اس کو بہت بار پڑھ چکے ہیں، آئیے اس کو پھر سے ایک بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ سابقہ کہتے کسے ہیں؟ مطلب کہ جو ہم نے شروع میں لگانا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں سابقہ۔ اس طرح کے ہے بے زبان، بے باک، بے سہارا۔ جو کہ شروع میں لگا دیا جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ سابقہ، اور دوسرا جو کہ آخر میں لگا دیا جائے تو وہ بن جاتا ہے لاحقہ۔ اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آخر سے مراد دان، دان، دان کیا لگایا ہے جی؟ روشن دان، سائنس دان اور قلم دان۔ چلیں آئے آگے سوال نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ وہ ہے دیے گئے سابقوں اور لاحقوں کی مدد سے دو الفاظ بنائیں۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ سابقہ جو ہم لوگوں نے شروع میں لگانا ہے لفظ، یہاں پر پہلا آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے ان، اور سابقہ ہم نے اس کا بنانا ہے وہ ہو گیا ان پر ان دیکھا، با ادب، با لحاظ، لا دین، لا تعلق، در گزر، در بدر، نادان، نالائق۔ آگے ہے لاحقے جو کہ ہم نے آخر میں لگانا ہے، جیسے ہے بردار، ہم نے کیا بنایا ہے؟ علم بردار، گڑ بردار، دان قلم دان، نمک دان، گار خدمت گار، طلبگار، مند عقل مند، ضرورت مند، گر جادوگر اور کاریگر۔ امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی آپ کو کچھ بھی اس میں مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیے گا۔ سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل عبارتوں کو غور سے پڑھیں، ان میں استحسانی اور تنقیدی گفتگو اور انداز کو سمجھیں۔ بعد ازاں استحسان کہتے ہیں پسندیدگی کو اور تنقید کہتے ہیں نکتہ چینی کے پہلوؤں کی نشانہ دہی کریں۔ کہ جب ہم یہ دونوں پیراگراف پڑھ لیں گے پھر ہم بتائیں گے کہ پہلی عبارت کس کے متعلق تھی اور دوسری عبارت کس کے متعلق تھی۔ تو آئیے پہلے ہم پہلی عبارت پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ علی ایک ذہین اور محنتی طالب علم ہے، اس نے خوب محنت کی اور امتحان میں نمایاں نمبر حاصل کیے۔ علی کی استانی صاحبہ نے کہا، شاباش علی، مجھے تم پر فخر ہے، اگر تم اسی طرح محنت کرتے رہے تو انشاءاللہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب رہو گے۔ علی کی امی ابو بھی اس کی کامیابی پر بہت خوش ہوئے، انہوں نے علی کی محنت کو بہت سراہا اور اسے بائی سائیکل لے کر دی۔ علی کے دادا جان نے بھی اسے پیار کیا اور کہا، تمہاری کامیابی سے میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ تو آئیے اسے دیکھتے ہیں کہ پہلی عبارت میں کیا ہوا ہے، جو کہ میں نے ریٹن فارم میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ پہلی عبارت میں علی کے لیے تعریفی جملے بولے گئے ہیں، ان تحسینی جملوں کو استحسان کہتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو آئی سمجھ؟ استحسان مطلب کہ پسندیدگی کہتے ہیں۔ آگے عبارت ہم دوسری پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے جی؟ علی اپنے دادا جان کے ساتھ اسکول جا رہا تھا، راستے میں ایک آدمی کیلے کھا کر چھلکے سڑک پر پھینک رہا تھا۔ دادا جان نے اسے کہا، بھائی کیا آپ کو اندازہ نہیں کہ کیلے کے چھلکے سے پھسل کر کوئی گر سکتا ہے اور اسے چوٹ آ سکتی ہے؟ آپ کی ذرا سی غفلت سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ بری بات ہے؟ اس آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے معذرت کی اور چھلکے اٹھا کر کوڑا دان میں ڈال دیے۔ تو آئیے اس میں دیکھتے ہیں اس میں کیا بات کی گئی ہے۔ دوسری عبارت میں کیلے کے چھلکے پھینکنے والے آدمی پر تنقید کی گئی ہے اور اس کے اس عمل کی مذمت کی گئی ہے، اسے تنقید کرنا کہتے ہیں۔ تنقید کہتے ہیں نکتہ چینی کو۔ اس سبق کا آخری سوال ہے، اس دعائے نظم کا مفہوم اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ اس نظم میں وطن کی خوشحالی اور شادابی کی دعا کی ہے۔ شاعر اللہ سے دعا گو ہے کہ وطن کے کھیت سرسبز و شاداب ہوں، یہاں کے لوگ وطن سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر ہوا جاتا ہے ختم۔ الحمدللہ آج ہماری یہ پوری کی پوری بک مکمل ہو چکی ہے۔ اب جو اس کے کچھ خلاصے رہ چکے ہیں وہ بھی انشاءاللہ کل تک اپلوڈ میں کر دوں گی۔ آپ کو اس میں سے کچھ بھی سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیے گا،
اور جو میرے چینل پر نیو ہے اس کو جا کر جلدی سے سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔